بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس اعزاز سے نوازا گیا۔ اس جلیل القدر صحابی کا اسم گرامی خالد بن زید ابن کلیب تھا۔ ان کی کنیت ابو ایوب اور ان کا تعلق انصار کے قبیلے بنو نجار سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرمایا جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا، اور یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نزول فرمانے کی داستان بڑی دلکش اور شیریں داستان ہے، جس کا ذکر کانوں کو ہر بار ایک نئی اور عجیب لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے ادب و احترام اور عقیدت و محبت سے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مدین کی مضافاتی بستی قباء میں گزارے۔ اس دوران آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور یثرب کے تمام بڑے بڑے سردار ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسین آرزو کروٹیں لے رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تمام سرداران یثرب باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ ہم اپنی قوت، ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے کہ اسے چھوڑو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی اپنی متعین منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ جب وہ کسی مکان کے سامنے پہنچ کر اس سے آگے نکل جاتی تو ان کے اوپر مایوسی اور نا امیدی مسلط ہو جاتی اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی۔ اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی اور لوگ اپنی محرومی پر غم و اندوہ کی تصویر بنے اس خوش بخت کو جاننے کے شوق میں جس کے حصے میں یہ نعمت سرمدی آنے والی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے خالی پڑے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کا دل فرحت سے لبریز ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے آپ کا سامان اٹھا لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نچلی منزل کو بالائی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اچانک ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے اچھا ہے؟
اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی و پشیمانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالا خانے کے اس گوشے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ آپ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کی بجائے کنارے کنارے چلتے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات میں نے اور ام ایوب نے آنکھوں میں کاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کیے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے اور وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کرو، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور بالائی منزل پر قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپری منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائے۔ ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والے گھڑے کا واقعہ آپ کو سنایا اور آپ سے بالائی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ آپ نے میری درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں ام ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے پڑوس میں رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے ایسی محبت تھی جس نے باہمی تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کی سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر، آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ دونوں نے جواباً عرض کیا، واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے۔ پھر فرمایا، اٹھیے میرے ساتھ چلیے۔ تینوں حضرات حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ام ایوب گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچیں اور بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن لی۔ وہ قریب ہی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔
پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب باغ میں گئے اور اس میں کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں توڑ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہر قسم کی کھجور اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذبح کرنا تو دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب نے بکری کا 1 سالہ بچہ ذبح کیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا ایوب کی ماں آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا ابو ایوب یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی گوشت، یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو اس قسم کی نعمت ملے اور تم اسے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ، اور جب آسودہ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات نہیں سن سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل تم میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر۔ جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی ابو ایوب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ جب تک ہمارے ہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ لونڈی کو لیے گھر لوٹے، جب ام ایوب نے دیکھا تو بولی ابو ایوب یہ لونڈی کس کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی۔ یہ سن کر ام ایوب نے کہا کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ایوب نے دوبارہ کہا ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر پورا عمل کر سکیں۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے حل پیش کر دیا، آپ کو صحیح راہ سوجھی اور درست بات کی توفیق ملی۔ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی تائید کی اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی عام اور روزمرہ کی زندگی کی جھلکیاں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔